بشر الاسد کا زوال سیریا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان ہے، لیکن امید کی بجائے یہ ملک بدستور غیر یقینی کی کیفیت میں گھرا ہوا ہے۔ لاکھوں سیرینز کے لیے یہ لمحہ اہم سوالات اٹھا رہا ہے کہ استحکام کب واپس آئے گا، کیا برسوں کے مصائب کا انصاف ہوگا، اور شاید سب سے فوری طور پر بے گھر ہونے والوں کے لیے مستقبل کیا ہے۔ کامیاب ریبل اوفینسو کی قیادت کرنے کے بعد پہلی بار حیات تحریر الشام کے رہنما احمد الشرا نے ان خدشات کو دور کیا ہے۔ ایک نشریاتی انٹرویو میں الشرا نے شام میں نئے انتخابات کے لیے ایک ٹائم لائن کا انکشاف کیا، جس میں بتایا گیا کہ ان میں 4 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم لمحہ ہے کیونکہ یہ پہلا ٹھوس اشارہ ہے کہ شام کی سیاسی مستقبل کے لیے آگے ہے کیا۔ لیکن انتخابات چیلنج کا صرف ایک حصہ ہیں۔ الشرا نے وضاحت کی کہ سیریا کے قانونی ڈھانچے کی تعمیر نو ایک فوری ترجیح ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع آبادی کی مردم شماری بھی ضروری ہوگی کہ انتخابات جائز اور جامع ہوں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ان اقدامات میں وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برسوں کے تنازعات سے بکھرے ہوئے ملک میں عوامی خدمات کی بحالی کے یادگار کام کو بھی تسلیم کیا۔ ان کے بقول سیرینز کم از کم 1 سال تک اپنی روزمرہ کی زندگی میں واضح بہتری نہیں دیکھ سکتے۔ ان مشکلات کے باوجود الشرا نے دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ سیریا اب اپنے نیبرنگ سٹیٹس یا ویسٹ کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اس نے مزید آگے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اداروں پر زور دیا کہ وہ HTS کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈیلسٹ کریں۔ While Syrians grapples with its internal challenges, the plight of its refugees remain one of the most visible and heart-wrenching legacies of the war. 2015 سے لے کر اب تک تقریباً 1.3 ملین سیرینز کو یورپین یونین نے بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا ہے۔ یہ ان 4.5 ملین سیرینز کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو جنگ کی ہولناکیوں سے حفاظت کی تلاش میں یورپ بھاگے۔ جرمنی سیرین ریفیوجیز کے سرکردہ میزبان کے طور پر کھڑا رہا ہے، جہاں اس کی سرحدوں میں تقریباً 20 لاکھ سیرین ریفیوجیز موجود ہیں۔ اس وقت کی چانسلر اینگلا مارکل کے جرمنی کے دروازے کھلے رکھنے کے فیصلے کے بعد بہت سے لوگ 2015 سے 2016 کی مائیگریشنل ویوز کے دوران جرمنی پہنچے۔ آسٹریا، نیدرلینڈز اور سویڈن نے بھی پناہ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے باوجود زیادہ تر سیرین ریفیوجیز ترکی، لبنان، جارڈن، عراق اور ایجپٹ جیسے نیبرنگ سٹیٹس میں رہتے ہیں۔ ان قوموں نے اپنے سماجی اور اقتصادی جدوجہد کے درمیان لاکھوں افراد کی میزبانی کرتے ہوئے بحران کا خمیازہ اٹھایا ہے۔ مگر ریفیوجیز کے حقوق صرف اخلاقی تقاضے نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل لاء میں درج قانونی ذمہ داریاں ہیں۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں صاف کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو ظلم اور ستم سے پناہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح 1951 کا UN ریفیوجی کنونشن اور اس کا 1967 پروٹوکول ریفیوجیز کی ان ممالک میں واپسی پر پابندی لگاتا ہے جہاں انہیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو۔ ان تحفظات کو 1990 کے مائیگرنٹ ورکرز کنونشن سے تقویت ملتی ہے، جو تارکین وطن اور ان کے خاندانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کے باوجود بشر الاسد کے زوال کے بعد کچھ یورپین کنٹریز ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو ان اصولوں کو براہ راست چیلنج کرتے ہیں۔ UK اور کئی یورپین کنٹریز نے دمسکس میں بدلتے ہوئے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے سیرین ریفیوجیز کی اسائلم اپلیکیشنز معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریا اس سے بھی آگے بڑھ کر سیرینز کو وطن واپس بھیجنے اور ملک بدر کرنے کا پروگرام تیار کر رہا ہے۔ جرمنی میں 47,000 سے زیادہ سیرین اسائلم اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں۔ گریس نے تقریباً 9,000 اپلیکیشنز کو روک دیا ہے، جبکہ فن لینڈ، ناروے، اٹلی، نیدرلینڈز اور بیلجیم نے اسی طرح کے اقدامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پریشان کن پیش رفت میں جرمنی کے سینٹر رائٹ پولیٹیکل پارٹی کرسچین ڈیموکریٹس کے ینس شپان نے سیرینز کے لیے چارٹرنگ فلائٹس اور واپسی کے خواہش مند سیرینز کو £1,000 کی پیشکش کی ہے، جس کے بعد اس طرح کی تجاویز نے سیرینز میں غم و غصے اور جنگ کے بعد سیریا کی نازک حالات کے باوجود جبری وطن واپسی کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ لاکھوں سیرینز کے لیے تحفظ کا وعدہ اب غیر یقینی محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ یورپین سٹیٹس اپنی ریفیوجیز پالیسیز پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اٹ از پاسبل کہ وہ ان لوگوں سے منہ موڑ لیں گے جو ناقابل تصور تشدد اور مایوسی سے بھاگ کر یورپ آئے تھے۔ Syria's refugee crisis is a test of the international community's commitment to human rights, compassion, and shared responsibility. Rebuilding Syria will take years, but abandoning those who have already suffered so much would be an even greater tragedy.